خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. افطاری سامنے آ گئی مسجد کے اندر، اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو افطار کر نہیں سکتے. نہ کھانے پینے کے لیے، افطار کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. اعتکاف کی نیت صرف ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں. تو کر لیجئے ثواب کی نیت سے. اب کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیجئے. اب افطاری وغیرہ چاہیں گے تو کر سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی محمد. اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی سلیمن بیوہ ہے، اس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے اور اس کے پاس 3 لاکھ روپے رکھتے ہیں اس کی بیٹی کی شادی کے لیے، تو کیا اس کے پاس زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ میں کہوں جاؤ اس سے فرما دیجیے. جب زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں گی تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرشد کریم یہ ارشاد فرمائیے، اگر کوئی مصیبت زدہ ہو اور کوئی اس سے اس کا حال دریافت کرے اور مصیبت زدہ جواب میں یہ کہے، مصیبت چھپائے اور کہے میں بالکل ٹھیک ہوں، تو کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں. جی ہاں، یہ جھوٹ ہوگا. اس میں ایسا ہے کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو یاد کرے. مثلا یہ نعمت یاد کرے کہ الحمدللہ میرے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ نہیں ہو سکتا تو یہ یاد کرے الحمدللہ میں مسلمان ہوں. اب میں مسلمان ہوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. علی کل حال نہیں آتا بولنا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. الحمدللہ یہ کہے. میں ٹھیک ہوں یہ کہنا تو صراحتاً یہی ہے نا کہ جھوٹ ہے نا، کہ ٹھیک نہیں ہے، تکلیف میں ہے، بیماری میں مبتلا ہے. تو جہاں مصیبت چھپانا وہ اچھی بات ہے، ایک امر مستحب ہے، لیکن اس کے لیے جھوٹ بولنے جیسا حرام کام تو نہیں ہو سکتا نا. آج کل تو عام ہے. یہ وضاحت کر دوں کہ جیسے کسی مریض کو پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا ٹھیک ہوں، تو بے اختیار نکلا، جان بوجھ کر نہیں کہا اس نے تو گناہگار نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات نکل جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں نا، اب عادت پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہوں گی تو وہ جائے گی نہیں. اسی طرح الحمدللہ کہا اور اسی سینس میں کہا کہ میں ٹھیک ہوں
اور ہے بیمار تب بھی ہے یہ جھوٹ، لیکن چونکہ بے اختیار نکلا ہے، جان بوجھ کر اس نے نہیں کہا، تو یہ بھی گناہ بھرا جھوٹ نہ ہوگا۔ جان بوجھ کر کہنے پر گناہ ہونے نہ ہونے کا وہ ہوگا، اب آپ تو ورنہ گھبرا جائیں گے بیچارے۔ بلکہ بدقسمتی سے بچوں کو تو سکھایا یہی جاتا ہے کہ بچے کو پوچھو نا طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہوں، اس نے یہی کہنا ہے، لیکن اس کے ماں باپ ٹھیک ہوں کہتے ہیں تو وہ اس سے سن کر وہ سیکھتا ہے۔ یعنی بستر پر مریض پڑا ہوتا ہے، اس کو بھی رسمی طور پہ یہ سب رسمی کلامی باتیں ہوتی ہیں، کیا حال ہے، ٹھیک ہوں۔ حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، پتا ہوتا وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے، یا ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے بندھا ہوا ہے پلستر وغیرہ، ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن بولتا ہے ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا گھر کا فرد بولتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، طبیعت ٹھیک ہے، حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں ایسا لگتا ہے کہ شاید عوامی سوچ یہ لگتی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ آپ جیسے بیمار آدمی کو پوچھا جائے گا آپ ٹھیک ہیں، تو وہ یوں شاید سمجھتا ہوگا کہ میں کہہ دوں کہ میں ٹھیک ہوں تو یہ بھی ایک شکر کی بات ہے، میں شکوہ کیوں کروں گا میں ٹھیک نہیں ہوں، تو میں جیسے ٹھیک ہوں بس شکر ہے اللہ کا میں اچھا ہوں۔ تو یہ کہ یہ یہاں نیت بنتی ہے؟ یہاں شکوہ سے ڈرتا کون ہے؟ یہاں تو مطلب بڑا چڑھا کر بولتے ہیں، بخار آ گیا تھوڑا سا تو بولیں گے کہ بہت طبیعت خراب ہے، سر کا درد ہوا تو سر پھٹ رہا ہے۔ اب بعض صورتوں میں سر پھٹ رہا ہے جملہ صحیح ہوگا کہ بہت سخت درد ہو نا، شدید درد، سخت درد، تو سر پھٹ رہا ہوتا ہے، اس کے محاورہ ہے اس کے لیے۔ لیکن جنرلی طور پر یہ کہتے ہیں میری طبیعت بہت خراب ہے، میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، یعنی کہ اپنی بیماری اور پریشانی کا بھاؤ بڑھانے کے لیے۔ کلینک جائیں گے تو بولیں گے ہاسپٹل گیا تھا، لیکن کلینک ہاسپٹل میں فرق ہوتا ہے۔ میری ماں کو ہاسپٹل لے گئے، کیوں لے گئے؟ وہ ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے۔ کتنے دن ڈاکٹر نہیں دکھا کے آ جائیے، تو پھر ہاسپٹل لے گئے کیوں؟ ڈاکٹر کے پاس لے گئے بولو۔ تو یوں ہمارے بھاؤ بڑھانے کے لیے، وزن بڑھانے کے لیے یہ بولتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے کسی نے کہا تھا کہ اس فلاں کو بے حد بخار ہے، تو اس پر اعلیٰ حضرت نے مدنی پھول ارشاد فرمایا، بے حد یعنی جس کا وہ سرا ہی نہیں، بڑھا تو تم لوگ دیتے ہو اپنے اوپر مصیبتیں، اس طرح اعلیٰ حضرت نے مدنی پھول دیے تھے اس کو، یعنی کہ جتنا ہے اتنا اگر کہنا ہی ہے تو بندہ اتنا ہی کہے، بڑھا چڑھا کر ہمارے بہت طبیعت خراب ہے، شدید بخار ہے، بے انتہا درد ہے، تو یہ نہیں، اسے مبالغے نہ کیے جائیں۔ اور طبیعت خراب ہو تو یا تو بتا دے کہ طبیعت خراب ہے، لیکن مصیبت یہ کہ سامنے والا جو پوچھتا ہے نا وہ یہ سننے کا متحمل نہیں ہے۔ اب جیسے کہ ہم جیسے بوڑھے لوگ ہیں، ظاہر وہ تم لسٹ ہوتی ہے پوری بیماریوں کی، اب ان کو طبیعت پوچھتے ہیں، پوچھنی چاہیے، اچھا لگتا ہے اس کو، لیکن اب وہ بیچارہ کیا کرے یار، ہم بتائیں کیسے کہ ادھر بھی درد ہوتا ہے ادھر بھی درد ہوتا ہے، کھانسی بھی ہوتی ہے، بخار بھی چڑھتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی ہوتا ہے، سر بھی بھاری رہتا ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے، تو یہ ساری ڈیٹیل مجھے نہیں ہے، یہ بیماریاں ان میں یہ کھانسی ہے وہ تو لائیو ہے، سمجھے، تو نہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے نہ شوگر کے مسائل ہیں، اس طرح کا الحمدللہ میرے مسائل نہیں ہیں۔ میں جنرل بات کرتا ہوں کہ عام طور پہ اس عمر کے لوگوں کو ہوتی ہیں چیزیں، تو یہ مطلب اب لسٹ اگر بیان کرے تو سامنے والا تھوڑی سنے گا اس کو، اور گھڑی دیکھے گا ادھر ادھر، اللہ ٹھیک کرے گا، اچھا اور سناؤ کیا حال ہے، پھر بولیں گے۔ ایک بار میں وہ کلینک سے نکلا تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس سے، باہر ملک کی بات کر رہا ہوں، اور ایک ملا، اس کو پتہ، وہ ترکیب سے پتہ چل جاتا ہے کبھی کبھی، تو کہ وہ یہاں یہ آنے والا ہے، تو وہ اپنے موبائل 10 بار اس نے پوچھا ہوگا کیا حال ہے اور سناؤ خیریت ہے سب ٹھیک، بھائی میں ہاسپٹل سے نکلا ہوں، میں ڈاکٹر کے پاس آیا ہوں، اور سب خیریت ہے، یعنی ایسا بیچارہ بودھا میں بے دال تھا، کوئی بھاشا نہیں سمجھتا تھا، طبیعت ہی پوچھا جا رہا تھا، تو وہ کیا، وہ کنفیوز ہوگا بیچارہ، سوچنا نہیں پڑتا ہوگا، تو بولنے کا کوئی ہم کو ٹاپک ملتا نہیں ہے، خالی یہ واقعی بولتا ہوں، انفرادی کوشش بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے، کسی سے ملاقات ہوگی 10 بار اس کا حال پوچھیں گے، مرغے کا حال پوچھیں گے، ہمدردی ٹکے گی نہیں ہوگی اس سے۔ ایک بزرگ کا واقعہ کہ ان کو کسی نے مطلب
انہوں نے کسی سے پوچھا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، گھر میں فاقہ ہو رہا ہے. تو یہ بولا ٹھہرو میں بھی آیا، اور گھر گئے اور رقم لی، قرضے کی رقم بھی بتا دی شاید کہ وہ اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے اور گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے وہ اتنی رقم لی، زیادہ رقم لی، بولا یہ بھائی اپنا قرضہ اتارو اور یہ گھر میں کوئی راشن پانی کے لیے یہ لے لو. پھر انہوں نے عہد کیا کہ میں کسی سے حال نہیں پوچھوں گا. یعنی ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ منافقت ہے کہ ہم اپنے بھائی سے حال پوچھیں، مسلمان سے حال پوچھیں، اور اگر بیچارہ بے حال ہو تو پھر اس کی مدد نہ کریں. تو اپنے حالت کا کو پوچھیں کہ پتہ چلے اور پھر ہم مدد کرنے میں پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ اس طرح کے کئی بزرگوں کے واقعات ہیں کہ حال پوچھے تو پھر وہ دل سے پوچھے، رسمی نہیں، منافقت نہ کرے. ہمدردی ہے تو پوچھے. تو ہم کو ہمدردی تو ٹکے کی نہیں ہوتی. کل مرتا ہو تو آج مر جائے، ہم نے اس کے جنازے میں بھی نہیں جانے گا. ہم تھوڑی جنازے میں جاتے ہیں سب کے جس کو حال پوچھ رہے، مگر ہم اس کے مطلب 100 بار حال پوچھتے ہیں. بچے ٹھیک ہے، ماں ٹھیک ہے، باپ ٹھیک ہے، بیٹا ٹھیک ہے، نام دے لے کر پوچھتے ہیں. اب بچہ گھر میں بیچارہ ہے، ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، اب اس کو کیا پتا یار. گھنٹوں سے یہ باہر ہے، منٹوں میں کچھ ہو جاتا ہے، سیکنڈوں میں کچھ ہو جاتا ہے بچے کو یا بڑے کو. اس طرح کر پوچھا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ان بزرگوں کے نزدیک تقویٰ کی اعلیٰ مثال ہیں کہ وہ ایسے ہوتے تھے. ہم تو خالی بس ان نام کے لوگ ہیں. تو اس لیے وہ کوئی حال پوچھے تو جھوٹ نہ بولا جائے کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، یہ اپنی ڈکشنری سے نکال دے. یہ بدقسمتی سے اتنا ہم ہے کہ بس یہی جواب ہے. بلکہ الحمدللہ تو کوئی مدنی ماحول میں رچا بسا حسنائی بھائی تو بولے، ورنہ یہ مدنی ماحول کے جو نام نہاد ہوتے ہیں نا وہ بھی ٹھیک ہوں ہی بولتے ٹھیک. حالانکہ ٹھیک نہیں ہوتے تو بھی بولتے ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے اور ٹھیک ہوں تو کہا رہی نہیں ہے. یا ایسی بیماری جس کا کوئی اتنا نہیں ہوتا، نوٹس نہیں لیا جاتا، اور اس نے کہہ دیا ٹھیک ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ تو یہاں جنرلی ایک مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، مگر سچ اور جھوٹ کے حوالے سے آپ نے ایک سمجھ دینے کی کوشش کی کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ بھئی یہ سچ ہے یہ جھوٹ. اب کسی مریض واقعی نظر آ رہا ہے مریض ہے، اور اس کے جا کے پوچھا کیا حال ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہوں. اب آپ سے ہم نے سن لیا کہ ٹھیک تو ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ ہے. اب وہاں بیٹھ کے مریض کے پاس یہ کتنی دیر سمجھائے اس کو کہ دیکھیں آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا یہ جھوٹ ہے، یہ آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا، توبہ کیجئے. توبہ کیجیے. تو وہ زیادہ بیمار ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، یا اس کو بھی بیمار کر دے گا؟ ہوگا کیا اس کا حال کیا ہوگا؟ بڑی پتے کی بات کی ہے آپ نے. اس کو بولنے ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت مشکل ہے. عوام کو سمجھانا جو ہے نا، یہ مدنی چینل کے ذریعے تو چل جائے گا، باقی 1 to 1 کوئی موبیدار آدمی ہو، باروب آدمی، اور وہ اگر سمجھا تو شاید سمجھ میں آئے گا. ہر آدمی کی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو اس لیے ایسے مریضوں کو سوچ سمجھ کر سمجھائیے گا. آپ کا ظن غالب ہو کہ یہ مان جائے گا تو سمجھائیے گا، ورنہ اب اس کے منہ سے نکل گیا ٹھیک ہوں تو گناہ تو اس پر آئی نہیں. تو بہرحال یہ کہ سمجھانے میں رسک فیکٹر ہے کہ وہ اور غصہ کر جائے، ناراض ہو جائے کہ کیا میں اپنی ساری ایکس رے کی اور یہ بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹوں کی فائل دوں آپ کو سمجھ پڑتی ہے؟ دیکھیں گے آپ تو یہ بتاؤں کہ مجھے کہاں کہاں درد ہوتا ہے. بس ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں نے اور کیا کیا، گلے شکوے کروں کیا؟ تو پھر بھاری پڑ جائے گا سنبھالنا اس کو. بعض ایسے عجیب ہوتے ہیں بابا، غیبت کی ہے اس نے، غیبت کرنے والے کو بھی اگر بیٹھ کر اس کو سمجھا دو نا تو نہیں مانتے یار. غیبت تھوڑی کی ہے، اور وہ بحث کرے گا بھائی غیبت نہیں کی، غیبت نہیں کی. عام آدمی کو غیبت کر رہا ہے، وہ واقعی غیبت کر رہا ہے، پھر اس کو سمجھاؤ تب بھی بحث کرتے ہیں. ماننے کا اتنا جذبہ اور ماننے کا اتنا حوصلہ ہے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے ہمیں سمجھانا بھی نہیں آتا، ورنہ موقع محل بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کب سمجھانا ہے کب نہیں سمجھانا. فوراً سمجھانا ہے کہ تھوڑی تسلی ہو گئے، تھوڑی دیر بیٹھ گئے، موقع دیکھا، موڈ بنایا، پھر سمجھانے کی اگر کوئی صورت بنتی ہو تو ٹھیک ہے. تو حقیقت یہ کہ ہم کو سمجھانا بھی آتا نہیں ہے، بس اللہ ہماری اصلاح فرما دے. میں نے ایک دفعہ میل سنت کو پوچھا تھا، ہم میمنی میں بات کرتے ہیں نا، کیوں؟ تو آپ نے جواب دیا تھا خوف زدہ.
میں نے پوچھا تھا کیا حال ہے، تو آپ نے فرمایا تھا خوف زدہ، ڈر رہا ہوں۔ اس خوف زدہ کے لفظ میں اتنا خوف تھا کہ مجھے یاد رہ گیا کہ یہ جملہ تھا۔ وہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اب سمجھدار ہے، لمحے لمحے کی بات۔ لمحے لمحے کی بات۔ کبھی آدمی پر اپنے گناہوں کا تصور ہوتا ہے، کبھی موت یاد آ رہی ہوتی، کبھی قبر یاد آئے، کبھی اللہ کا خوف طاری ہو، تو یہ کیفیات بھی کبھی ہوتی ہیں انسان پر، ہونی بھی چاہیے۔ اللہ کی رحمت پر اس کی نظر ہو اور اس میں وہ اس وقت اپنے اندر فرحت محسوس کر رہا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا اب کرنا کیا ہے؟ اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا حال ہے تو ہم بول دیں بھائی قرضہ چڑھا ہوا ہے، وہ آئے گا پیسے ویسے دے جائے گا نہیں دے جائے گا ہم کو؟ اچھا آدمی ہوگا تو دعا دے گا، پیسے تو کہاں دے گا، کوئی دے بھی دے، کوئی بھروسہ نہیں ہے یار۔ تو پھر اچھا آدمی ہو دعا تو دے گا، نہ اللہ کرے آپ کے قرضے کا بوجھ اتر جائے، ورنہ اتنا جواب سننے کا سامنے والا عام طور پہ اس کو ٹیم نہیں ہوتا، جذبہ نہیں ہوتا، بس رسمی طور پہ۔ یعنی یہ 99.9 اس میں ابتلا ہے، کیا عوام، کیا خواص، کیا مذہبی، کیا غیر مذہبی، کیا عالم، کیا غیر عالم، سب بھی یعنی اس دھندے میں لگے ہوئے۔ اگر کہو نا بس بار بار طبیعت پوچھنے کا، مجھے بہت تجربہ ہے اس کا، یعنی یہ جنرل بات کر رہا ہوں، سبھی سے مراد 100% نہیں ہے، لیکن تقریباً میں نے نوٹ کیا کہ یہ بس ان کو توجہ ہی نہیں ہوتی، پوچھے ہی جا رہے ہوتے ہیں، پوچھے ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو فون بھی کریں گے نا تو 3 سوال مین پیٹرن ہوتے ہیں نا۔ اگر کوئی اچھا آدمی تو سلام کرے گا تو وہ کیا حال ہے اور سناؤ، پھر تیسرا ہوگا طبیعت ٹھیک ہے۔ یہ 3 سوال نارملی لوگ کرتے ہیں، آپ کیا حال فون ہے۔ کی بات کرو، میں یہی سوچ رہا تھا صوتی پیغام میں، اب بھلے گھنٹوں میں سنا، 2 دن کے بعد سنا صوتی پیغام، اس میں ہوتا ہی ہے السلام علیکم، کیا حال ہے، سب ٹھیک ہے نا، ہاں تو وہ میری ماں بیمار ہے، اب دعا کر دینا۔ یا میمنی میں ہوا تو بولے گا السلام علیکم، کی ہو، ٹھیک ہو نا، وہ جرا بچے کی طبیعت خراب تھی ہوئی ہے، دعا کرے نہیں ہوئی۔ یہ بالکل میرے کو تو بہت تجربہ ہے اس کا۔ بس اب اتنا اس کا مطلب ابتلا ناجائز نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ناجائز ہے یا گناہ کا کام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، مطلب یہ ہے بس ایک روٹین ہے جس کا کوئی دم نہیں ہے، کہ عام طور پہ مطلب ذہن میں یہ ہوتا نہیں ہے، اس کے ہمدردی کا ذہن نہیں ہوتا، تو یوں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہمدردی کا ذہن ہے اور اس کو مطلب واقعی کوئی اچھی نیت بنتی ہے طبیعت پوچھنے کی، کہ بعض اوقات طبیعت پوچھنے سے بندے کو اچھا لگتا ہے، خاص کر جو مریض ہو نا اس کی عیادت کے تو فضائل ہیں، تو اس میں اگر مریض ہے اب اس کو طبیعت پوچھے، اب مریض بعض اوقات کیا بیچارہ سامنے ہوتا ہے اور تڑپ رہا ہے، اس کو تکلیف ہے، اب اس کو بھی برابر کیا کرے، وہ کچھ سوچا تو پڑتا نہیں ہے، کیا حال ہے، اب وہ تو بولنے سے رہا کہ یار تو وہ نظر نہیں آ رہا میرا حال، برا حال ہو رہا ہے اور تم یار پوچھ رہے ہو مجھے، تو اب واقعی جو تکلیف میں اس کو کیا حال ہے پوچھنے کے بجائے اس کو دعا دے۔ اگر آپ مذہبی تشخص ہے آپ کا تو پڑھا کے سورہ فاتحہ پڑھ کے یا درود پاک پڑھ کے اس دم کر دے، اللہ آپ کو شفا دے گا، اس کو تسلی دے دے۔ کہ بعض صورتوں میں ایسی صورت سامنے ہوتی ہے اس کو حال پوچھنے ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ بے حال پڑا ہوتا ہے بیچارہ، یا بخار میں تپ رہا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، یا کوئی اب کھانسے جا رہا ہے اس کو بولا آپ کی نزلہ کیسا ہے، کھانسی کیسی ہے، اب وہ کھانسے جا رہا ہے اس کو پوچھنا آپ کی کھانسی کیسی ہے، ایک انوکھی سی بات ہے نا، عجیب سی بات ہے، تو کہاں کیا بول رہا ہے اپنے کو آ جائے نا اب منزل مل جائے، اب یہ نہیں آتا۔ یہاں فیضان مدینہ میں بھی نا میرا خیال ایک تعداد ہے ہمارے بوڑھے اسلامی بھائیوں کی، تو وہ بھی بیچارے بوڑھے تو بیمار رہتے ہوں گے، تو ابھی ہمارے یہ جو ہزاروں معتکفین ہیں لائن لگا کر اگر ایک بوڑھے آدمی کے پاس چلے جائیں اور اس کو مطلب ایک ساتھ 10 20 25 آدمی پوچھنا شروع کر دے تو کیا لگتا ہے طبیعت زیادہ بگڑے گی، صحیح ہو جائے گی، کیا ہونا کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی، نہ یہ پوچھیں گے نہ صحیح ہوگی۔ ہاں نہ مچھلی کا خون ہے بھائی، کون کس سے ہمدردی کرتا ہے، بوڑھوں سے ہمدردی کون کرتا ہے، بوڑھے کا نہ حسن ہوتا ہے نہ اس کا جوبن ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی بیچاروں میں چمک دمک ہوتی ہے، نہ ان کی باتوں میں کوئی کشش ہوتی ہے، تو ان کو کون پوچھے گا؟ ہاں نہیں، واقعی ان کو نہیں پوچھتے بزرگوں کو، حالانکہ پوچھنا ان بیچاروں کو چاہیے کہ یہ خالی بیمار نہیں ہوتے، ان کو اولاد کا دکھ ہوتا ہے، بہو بیٹیوں کا دکھ ہوتا ہے، ڈوتوں پوتوں کا دکھ ہوتا ہے، بیٹا
कभी नाफरमान होता है, कभी बेटी नाफरमानियां कर रही होती है, कभी खुद बुढ़िया लड़ रही होती है, तो बूढ़े बुढ़िया दोनों मत दोनों लड़ रहे होते हैं बाजू का, लेकिन वो अगला तो समझता है ना मैं बेकसूर हूँ। तो ये बहरहाल या तो दुखी होते हैं या दुख ओढ़े हुए होते हैं, ये होते परेशान हाल है। जो आम तौर पे बुजुर्ग है ना, इनके विचारों की, तो इनको शफकत, इनको मोहब्बत, इनको प्यार दिया जाए और ये गुस्से में झाड़ दें तो रिप्लाई ना दी जाए, गुस्से के मुकाबले में गुस्सा ना किया जाए, सब्र कर लिया जाए कि जहाँ बहुत सारे मरज लग जाते हैं बुजुर्गों को, वहाँ ये बीमारी भी लग जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। आना नहीं चाहिए, दिल आजारी नहीं करनी चाहिए, पकड़ इनकी भी है बुजुर्गों की भी, अगर वो जुल्म करेंगे गुस्सा करेंगे, लेकिन ये कि अगर हमको ऐसा वास्ता पड़े तो सब्र कर लेना चाहिए, जवाबी कार्रवाई ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या रोजे की नीयत उर्दू में कर सकते हैं? उर्दू में भी कर सकते हैं और दिल में भी कर सकते हैं, जबान से बोलना भी शर्त नहीं है। यहाँ तक कि अगर नमाज के दौरान भी नीयत की किसी ने रोजे की, तब भी रोजा हो जाएगा। नमाज में जबान से नहीं होगी, दिल में। जैसे मगरिब की नमाज पढ़ रहे तो अब वो कल के रोजे की नीयत तो हो सकती है रमजान के, ठीक है ना। तो अब जैसे मगरिब की नमाज में याद आ गया तो कर दिया कि कल रमजान का मेरा रोजा है, तो ये सही है। इशा में कर ली, तरावी में हो गई, तब भी सही है। नमाज ही में करे ये तरगीब नहीं है, कर ली तो सही है, ये बता रहा हूं। नमाज में तो ध्यान नमाज की तरफ होना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, ये इरशाद फरमाइए कि ये अरसलान कादरी साहब हैं, सवाल ये कह रहे क्या एडवांस में ज़कात और फितरा दे सकते हैं? एडवांस में ज़कात दे सकते हैं, और फितरा देना एडवांस कहलाएगा या फितरा वाजिब तो सुबह सादिक पे होगा ना, तो पहले से दे तो सकते हैं। जी दे सकते हैं, ज़कात हो चुकी है तो एडवांस में दे सकते हैं। यानी फ़र्ज़ होने से मुराद ये है कि साल पूरा नहीं हुआ अभी, उसको पहली दफ़ा साहिब निसाब हुआ है, तो अब अगर देना चाहता है तो दे सकता है, और अगले सालों की भी दे सकता है ही नहीं, सिरे से साहिब निसाब ही नहीं हुआ और अब देना चाहता है तो वो ज़कात नहीं, वो नफल अदा होगी। और नफल सदका की ज़कात तो फर्ज ही नहीं है उस पर, ना इतना सामान है कि जिससे फर्ज हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खौफे खुदा इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। खौफे खुदा इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। फ़िक़्ह शरीअत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा।